یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میرا بڑا بھائی سلیم کالج کا طالب علم تھا۔ والد صاحب معمولی سرکاری ملازم تھے، لیکن بیماری کے باعث بغیر تنخواہ چھٹیوں پر تھے۔ والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ کفالت کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایسے میں ہم کو تعلیم کو خیرباد کہنا تھا اور کوئی ذریعہ روزگار تلاش کرنا تھا، خاص طور پر سلیم بھائی کو۔ تاہم ہم دونوں میں سے کوئی بھی ملازمت کی خاطر تعلیم کو خیرباد کہنے پر تیار نہ تھا۔ میں لڑکی تھی، مجھ کو قربانی دینی پڑی اور ایف اے کے پرچے دے کر میں نے کالج کو خدا حافظ کہہ دیا تاکہ کہیں چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ لوں۔ سلیم بھائی کو والد صاحب نے کالج چھوڑنے سے منع کر دیا، مشورہ دیا کہ جب تک میں تندرست نہیں ہوتا ٹیوشن پڑھا دیا کرو۔ سلیم بھائی ایسے بچوں کی تلاش میں تھے جو ان سے شام کو ٹیوشن پڑھیں اور ان کی کالج فیس نکل آئے۔ بھائی کے ایک پروفیسر نہایت مہربان اور شفیق تھے۔ ان کے رشتہ دار کا ایک پرائیویٹ گرلز اسکول ہمارے محلے میں تھا۔ میں نے بھائی کو مشورہ دیا کہ اپنے پروفیسر سے تذکرہ کرو، شاید پرائمری یا سیکنڈری اسکول کے طالب علموں کی ٹیوشن دلوا دیں۔ پروفیسر رضا صاحب چونکہ اپنے طالب علموں کی تعلیمی حالت کے بارے انفرادی دلچسپی لیتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک روز بھائی سے خود پوچھ لیا کہ آج کل پریشان نظر آتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے، کیا پریشانی ہے مجھے بتائیو۔ پروفیسر صاحب نے گھر کا پتہ دیا اور سلیم بھائی ایک شام ان کے پاس گئے۔ انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا، بھائی سے شفقت کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے بتا دیا کہ والد بیمار ہیں اور کچھ مالی پریشانی ہے۔ چھوٹی بہن کو ٹیچنگ جاب چاہیے جبکہ میں بھی شام کی جاب تلاش کر رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو جب علم ہوا کہ ان کے کزن کا اسکول ہمارے محلے میں ہے، انہوں نے کزن کو فون کر کے معلوم کیا وہاں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے استانی کی ضرورت ہے۔ کزن نے بتایا کہ ایک ٹیچر کی آسامی خالی ہے، تم اپنی سسٹر کو کہو کہ کل میرے کزن سے مل لے۔